بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اسلامک چینلز پروموٹ ہو سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، سچے دوست اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد تھے۔ جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عثمان تھا۔ آپ 573 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ایک معزز قریشی خاندان میں پیدا ہوئی۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ آپ کے والد کا نام عثمان، جنہیں ابو قحافہ کہا جاتا تھا، اور والدہ کا نام سلمہ بنت صخر تھا، جنہیں ام الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی پرورش ایک دیانتدار، نرم دل اور عقل مند شخص کے طور پر ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کی فطرت انتہائی پاکیزہ تھی اور آپ نے کبھی شرک یا بت پرستی میں حصہ نہیں لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور دیانت کو جانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے شعوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور دین اسلام کو قبول کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا، یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے مال و دولت کو دین کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے کئی غلاموں کو، جنہیں کفار مکہ ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آزاد کروایا، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے مثال تھی۔ آپ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے، ان کی حفاظت کرتے اور ہر مشکل میں ساتھ کھڑے ہوتے۔ آئیے اس محبت کے چند خوبصورت واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہجرت کی رات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ خوش نصیب تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ جب دونوں غار سور میں پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کے باہر روک دیا اور خود اندر چلے گئے، اور غار کے تمام سوراخوں، جن میں کیڑے مکوڑوں کا نکلنے کا خدشہ تھا، انہوں نے اپنا کرتا پاڑ کے جگہ جگہ ان سوراخوں کو بند کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرام دینے کے لیے ان کا سر اپنے گود میں رکھ دیا اور خود جاگتے رہے۔ جب سانپ کے بل سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے اپنا پاؤں اس پر رکھ دیا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب سانپ نے کاٹا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکلیف کو برداشت کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ ڈالا۔ جب تکلیف ان کے حد سے بڑھ گئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ان کے آنسو ٹپک پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نیند سے جاگ اٹھے اور دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم پر لگایا تو ان کو شفا مل گئی، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غزوہ تبوک میں مال قربانی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے صحابہ سے مالی مدد کی اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لیا اور حاضر ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ وہ بے مثال محبت اور قربانی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانی، محبت، ایثار اور سچائی کی عظیم مثال ہے۔ ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بے مثال تھی۔ آئیے ان کی سیرت کے چند اور دل کو چھو لینے والے واقعات سنتے ہیں جو ہمیں ایمان کی روشنی فراہم کریں گے۔ جب مکہ کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کا فیصلہ کیا تو ایک دن انہوں نے خانہ کعبہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور بے دردی سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ملی تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور دشمنوں کے درمیان گھس کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ وہ دشمنوں کو دھکیلتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہ سن کر کفار مکہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کی سب سے پہلی فکر یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں۔ یہ محبت کا وہ درجہ تھا جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ شعب بن ابی طالب میں 3 سال کی قربانی۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور وہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں قید رہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کے لیے خرچ کر دی۔ کھانے پینے کی اشیاء انتہائی مشکل سے ملتی تھی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر سامان خریدتے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مسلمانوں تک پہنچاتے۔ وہ خود بھوکے رہتے مگر دوسروں کا خیال رکھتے۔ جب کفار غار کے دہانے پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل پرسکون ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال پر صبر و قیادت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت غم سے کہہ رہے تھے، جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہے۔ ایسے نازک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھا، پیشانی چومی اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ پھر وہ باہر آئے
اور ایک تاریخی خطاب کیا۔ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ سن کر صحابہ کرام کے دلوں میں صبر اور سکون آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اس کے بعد حضرت ابوبکر سے، پھر عمر سے۔ اگر ایمان کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور ابوبکر کے ایمان کو دوسرے ترازو میں رکھا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان بھاری ہوگا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے بلکہ امت کے سب سے عظیم مسلمان بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج پر فوراً یقین کیا جب کفار مکہ نے اس واقعے کو جھٹلایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ گئے، وہاں سے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آ گئے، تو کفار مکہ نے اس خبر کو مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناممکن ہے، اور بہت سے کمزور ایمان والے لوگ بھی شک میں پڑ گئے۔ کفار نے سوچا کہ اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قائل کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں تو شاید دوسرے لوگ بھی اسلام سے ہٹ جائیں۔ چنانچہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا، کیا تم نے سنا تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گئے، وہاں سے آسمانوں تک پہنچے اور واپس آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے؟ کفار نے کہا، ہاں، وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے تو یہ بالکل سچ ہے۔ یہ جملہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا گیا۔ الصدیق کا لقب۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور تفصیل سے واقعہ معراج سنا تو انہوں نے کہا، میں تو اس سے بھی بڑے واقعے کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ہر روز اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کی وحی آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہے۔ اس مضبوط ایمان اور سچائی کی تصدیق پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں الصدیق یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ایمان ہمیں سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر بلا جھجک یقین کرنا ایمان کی علامت ہے۔ آج بھی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے قبول کریں تو اللہ ہمیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح صدیقین کے درجے پر فائز کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کیسے کی جاتی ہے، دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے اور صبر و قربانی کا کیا مقام ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دین کے لیے کام کریں تو اللہ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ اللہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور مزید اسلامی
قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔